اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي طه وياسين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد. أما بعد فقد قال مولانا علي بن موسى الرضا عليه السلام كلمة لا إله إلا الله حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي ولكن بشرطها وشروطها وأنا من شروطها. مومنین کرام، 11 ذی القعدہ شمس الشموس امام الرؤوف امام ضامن علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے پرمسرت موقع پر آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. امام رضا علیہ السلام کہ جن کا مشہور اور معروف لقب رضا ہے، نام علی ہے اور لقب رضا ہے. ان کے جد وہ ہیں کہ جو بستر رسول پر سوتے ہیں تو مرضی خدا کو خرید لیتے ہیں، اور ان کے 8ویں فرزند وہ ہیں کہ جو خداوند متعال کی رضا حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہیں. امام محمد تقی علیہ السلام سے جب کسی نے پوچھا کہ مولا آپ کے والد بزرگوار کو رضا کیوں کہا جاتا ہے، کیا اس لیے کہ مامون اس کی ولی عہدی پہ راضی ہو گیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ رضا یہ وہ لقب ہے جو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس فرزند کے لیے انتخاب کیا تھا. فرمایا اس لیے میرے والد بزرگوار کو رضا کہا جاتا ہے کیونکہ زمین اور آسمان والے اگر خدا کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو خدا کے راضی کرنے کا ذریعہ امام علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام ہے، کیونکہ یہ رضا الہی کے حصول کا ذریعہ ہیں، اس لیے انہیں امام رضا کہا جاتا ہے. یہ دنیا والوں کی سوچ ہے، نہ پہلے علی کی اس فضیلت کو سمجھ سکے کہ انہوں نے خدا کی مرضی کو کس طرح خرید لیا، اور نہ اس علی کی رضا کے لقب کی حکمت کو سمجھ سکی ہیں کہ اس کو رضا کیوں کہا جا رہا ہے. پہلے علی کی مرضی خدا خرید لینے والی بات، مرتضی ہونے والی بات دنیا کو تب سمجھ میں آئی جب ظاہری طور پر خلافت پر بیٹھے تو ماننے لگے کہ یہ علی یہ مرتضی ہیں، اور اس علی کے راضی اور رضا ہونے کی بات دنیا کو تب سمجھ میں آئی جب حکومت کے لیے ولی عہدی کے لیے نامزد کیے جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ یہ رضا المرتضی ہیں. دنیا والوں نے معیار دنیا کو رکھا ہے، لیکن خدا نے معیار اپنی مرضی کو رکھا ہے. پہلا علی وہ ہے کہ جو سو کر رضا الہی کو خرید لیتا ہے، یہ علی وہ ہے کہ آسمان اور دنیا والے اس کے ذریعے سے خدا کو راضی کر سکتے ہیں. بہرحال امام علی رضا علیہ السلام کی معروف روایت ہے کہ جب آپ نشاپور پہنچے اس سفر میں
کہ جب آپ کو خراسان لے جایا جا رہا تھا تو اس وقت سینکڑوں بلکہ ہزاروں محدثین جمع ہوئے، اس لیے تاکہ آپ سے کوئی روایت سن سکیں، کوئی حدیث سن سکیں آپ کی زبانی۔ آپ سواری پر سوار ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ سے نقل فرمایا میرے والد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے، انہوں نے نقل کیا اپنے والد امام جعفر صادق علیہ السلام سے، انہوں نے نقل کیا اپنے والد امام محمد باقر علیہ السلام سے، انہوں نے نقل کیا اپنے والد امام زین العابدین علیہ السلام سے، انہوں نے نقل کیا اپنے والد امام حسین علیہ السلام سے، انہوں نے نقل کیا اپنے والد امام علی علیہ السلام سے، انہوں نے نقل کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اس حدیث کی سند تو دیکھیں جس کے لیے بڑے بڑے فقہاء اور ائمہ اہل سنت نے کہا ہے کہ اگر صرف اس روایت کی سند کو کسی مجنون اور پاگل پر پڑھ لیا جائے تو کوئی عجب نہیں ہے کہ اسے افاقہ ہو جائے اور وہ عاقل بن جائے۔ یعنی خود اس کی سند کتنی مؤثر ہے، سند میں کن کن شخصیات کے نام ہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ خداوند متعال نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا ہے، یہ امام رضا علیہ السلام نقل کر رہے ہیں کہ خدا فرماتا ہے کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی، یہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو بھی میرے قلعے میں داخل ہو جائے گا امن من عذابی، وہ میرے عذاب سے محفوظ رہے گا، اس پر عذاب نہیں آئے گا، وہ اس محفوظ قلعے میں داخل ہو چکا ہے۔ یہ کہنے کے بعد آپ کچھ آگے تشریف لے گئے، پھر رکے اور ارشاد فرمایا وَلَكِنْ بِشَرْطِهَا وَشُرُوطِهَا، لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں، اور پھر ارشاد فرمایا کہ وَأَنَا مِنْ شُرُوطِهَا، ان شرائط میں سے ایک شرط میں ہوں، یعنی جب تک کوئی میری امامت کا قائل نہیں ہو جاتا اس وقت تک وہ لا الہ الا اللہ کے قلعے میں داخل نہیں ہو سکتا، اس وقت تک وہ عذاب الہی سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ توحید کو سمجھنا ہے تو امامت کو سمجھنا پڑے گا، توحید کی معرفت حاصل کرنی ہے تو امامت کی معرفت حاصل کرنی پڑے گی۔ اس لیے زمانے غیبت میں جو دعائیں تعلیم دی گئی ہیں ان میں سے ایک دعا یہی ہے کہ خدایا اپنی حجت کی معرفت عطا فرما، اس حجت کی معرفت سے ہی رسالت کی معرفت آئے گی اور توحید کی معرفت آئے گی۔ اور امام رضا علیہ السلام کی خاص الخاص خصوصیات میں سے، امام کے القاب میں سے ایک لقب ہے شمس الشموس، سورجوں کے سورج۔ یہ تمام ائمہ سورج ہیں، یہ امامت کے سورج ہیں، لیکن ان تمام سورجوں میں علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کی ایک اپنی روشنی ہے اور ایک اپنا نور ہے۔ اس کا ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے شمس شموس کا کہ امام رضا علیہ السلام نے امامت کا اس طرح تعارف کروایا ہے، اس طرح اس کو واضح اور روشن کیا ہے کہ ان کے بعد پھر شیعت میں تشیع میں کوئی فرقہ وجود میں نہیں آیا، کہ ان سے قبل مختلف ائمہ علیہ السلام کی امامت کے بعد مختلف فرقے وجود میں آئے ہیں۔ بھائی یہ صرف پہلے امام کو ماننے والے ہیں، یہ زیدی ہیں، یہ واقفیہ ہیں، یہ اسماعیلیہ ہیں، لیکن جو بھی امام رضا علیہ السلام کو مانتا ہے اس کے بعد کوئی نیا فرقہ وجود میں نہیں آیا۔ امام رضا علیہ السلام نے امامت کی عظمت اور اہمیت کو اس طرح بیان کیا ہے کہ اس کے بعد پھر کوئی نیا فرقہ وجود میں ہی نہیں آیا۔ اس لیے اس امام نے امامت کا وہ تعارف پیش کیا ہے کہ انہیں شمس الشموس کہا جاتا ہے۔
بہرحال یہ جشن ایک موقع ہوتا ہے، ایک فرصت ہوتی ہے کہ ہم اس امام معصوم کی پاکیزہ سیرت سے آشنا ہوں، ان کے فضائل سے اپنے قلوب کو معطر کریں اور ان کی پاکیزہ سیرت سے کچھ درس لیں اور اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنائیں۔ امام علی رضا علیہ السلام کی بارز خصوصیات میں سے آپ کی عبادت، بندگی، طولانی سجدے، رات بھر کی عبادتیں، تلاوت قرآن، ان عبادات کا اندازہ اس سے لگائیں کہ جو مامون کی طرف سے بھیجا گیا تھا کہ امام رضا علیہ السلام کو مدینے سے خراسان لے آئے، وہ نقل کرتا ہے کہ میں نے امام علی رضا علیہ السلام کی کیسی عبادتیں دیکھی ہیں، کس طرح میں نے ان کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ جب مامون کے پاس پہنچا تو ایک ایک بات کو نقل کرتا ہے کہ میں نے امام کو کیسے پایا، کس شخصیت کے مالک ہیں، کیسی عبادت کرتے ہیں، ان کی رات کس طرح عبادت میں بسر ہوتی ہے، کس طرح طولانی سجدے کرتے ہیں اور لوگوں سے کس طرح ملتے ہیں اور لوگوں کے دل کھینچ جاتے ہیں ان کی ذات کی طرف۔ یہ امام علیہ السلام کی تاثیر ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام کی زندگی کا اور پاکیزہ سیرت کا ایک اہم پہلو وہ ہے فضائل اور مصائب اہل بیت علیہم السلام کی فضیلت بیان کرنا۔ امام علیہ السلام نے نہ صرف ان اعمال کا ثواب بیان کیا ہے، مثلا ارشاد فرماتے ہیں کہ من قال فینا شعرا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو ہماری شان میں، ہم اہل بیت کی شان میں ایک شعر پڑھے گا، ایک شعر لکھے گا، ایک شعر کہے گا، خداوند متعال اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ اس طرح شعراء کی تشویق کر رہے ہیں، ترغیب کر رہے ہیں۔ فضائل اہل بیت نیکی ہیں، ان نیکیوں کو عام کرو، منتشر کرو، نیکیوں کو پھیلاؤ۔ یہ نیکی کی نشر و اشاعت ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کے فضائل بیان کیے جائیں۔ البتہ جو جن حالات میں، جو جس کیفیت میں، جو جس صعوبت میں فضائل اہل بیت بیان کرے گا اس کی فضیلت اتنی ہی بڑھتی چلی جائے گی۔ پرامن ماحول میں فضائل بیان کرنے کی اپنی فضیلت ہے، لیکن ڈر اور خوف کے ماحول میں فضائل بیان کرنے کا اپنا درجہ ہے۔ ظالموں ستمگروں کے سامنے فضائل اہل بیت بیان کرنے کی اپنی فضیلت ہے، یہ سب برابر نہیں ہے۔ لہٰذا یہ جو مختلف ہمیں ثواب ملتے ہیں روایات میں، اس عمل کا یہ ثواب ہے، دوسری روایت ملتی ہے اس کا یہ ثواب ہے، تیسری روایت ملتی ہے اس کا یہ ثواب ہے، کبھی ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ مختلف روایات کیوں ہیں؟ یہ اس لیے بھی مختلف ہیں کہ کیونکہ عمل کرنے والے مختلف ہوتے ہیں، عمل کرنے والوں کا خلوص مختلف ہوتا ہے، عمل کرنے والوں کی معرفت مختلف ہوتی ہے، عمل کرنے والوں کے حالات مختلف ہوتے ہیں۔ جو جس ماحول میں، جس معرفت کے ساتھ، جس خلوص کے ساتھ عمل کرے گا اس کا درجہ اتنا بڑھتا چلا جائے گا، اس کی فضیلت اتنی بڑھتی چلی جائے گی، کیونکہ لوگ مختلف ہیں، ان کی معرفت مختلف ہیں، حالات مختلف ہیں، درجات مختلف ہیں۔ فضائل امام علیہ السلام اس طرح ارشاد فرماتے ہیں، اور مصائب کے لیے امام علیہ السلام نے جو فضیلتیں، جو ثواب ذکر کیے ہیں، کسی اور امام سے اس طرح کے ثواب منقول نہیں ہیں۔ عزاداری حسین ابن علی علیہ السلام، مصائب اہل بیت علیہ السلام کے لیے جو مناقب، جو فضائل، جو ثواب امام علی رضا علیہ السلام سے منقول ہیں، وہ اپنی جگہ پر مثال ہیں۔ لیکن امام نے صرف زبانی طور پر یہ بیان نہیں کیا، عملی طور پر
دیبل ایک مشہور شاعر ہے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کا. اس نے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک مرثیہ پڑھا. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے انعام اور اکرام کے طور پر انہیں 1000 اشرفی عنایت فرمائی اور ساتھ ہی اپنا ایک جبہ اور کرتا، اپنا ایک لباس عطا فرمایا. وہ حیران ہو کے کہتا ہے مولا میں نے پیسوں کے لیے شعر نہیں کہے. فرمایا میں جانتا ہوں تو نے بڑے خلوص کے ساتھ یہ مرثیہ پڑھا ہے، بڑے خلوص کے ساتھ تو نے فضائل اور مصائب بیان کیے، لیکن تم نے اپنی ذمہ داری ادا کی، میں نے اپنی ذمہ داری ادا کی. جو فضائل بیان کرتا ہے، جو مناقب بیان کرتا ہے، جو مصائب بیان کرتا ہے، اس کا حق بنتا ہے اس طرح اس کا اکرام کیا جائے، تکریم کی جائے. امام رضا علیہ السلام نے، اور یہ امام رضا علیہ السلام کے عطا کردہ تحفے 1000 اشرفی اور امام علی رضا علیہ السلام کا وہ لباس مبارک اس کے کتنے کام آیا. اتفاق یہ ہے کہ جب وہ اپنے وطن واپس گھر پہنچا، ایک عرصے سے اس کا گھر خالی تھا، چوروں نے غنیمت سمجھی اور اس کا پورا سامان اٹھا کے لے گئے. وہ پہنچا تو اس کے پاس کچھ نہیں تھا. وہی اشرفیاں جو امام رضا علیہ السلام نے عنایت فرمائی تھی وہی اس کے کام آئیں. اس کی ایک کنیز تھی، اس کی آنکھوں میں تکلیف ہوئی، یہ تکلیف اتنی بڑھی کہ اس کی ایک آنکھ کی بینائی ختم ہو گئی اور دوسری بھی اس حد تک پہنچنے والی تھی. ڈاکٹروں نے کہا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. پھر اسے یاد آیا کہ امام رضا علیہ السلام نے جو اپنا لباس مبارک عطا کیا تھا وہ اس کی آنکھوں پہ باندھتے ہیں. صبح اس کنیز کی دونوں آنکھیں درست ہو جاتی ہیں. اگر کل جناب یوسف علیہ السلام کی قمیص نے جناب یعقوب کی آنکھوں کی بینائی لوٹا دی تھی تو آج زمانے کے امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کے پاکیزہ لباس نے اس کنیز کی آنکھوں کی بصارت لوٹا دی ہے. یہ فخر یوسف ہیں. اس طرح امام رضا علیہ السلام فضائل اور مناقب کی ترویج کرتے ہیں، لوگوں کو ترغیب دلاتے ہیں. اور پھر آپ کی شخصی سیرت میں کیا آداب ہمیں نظر آتے ہیں. مہمانوں کی تکریم دیکھنی ہو، ائمہ علیہ السلام کے ذاتی سیرت میں دیکھیں. مہمان کے آنے سے کتنا خوش ہوتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے مہمان کی خدمت کرتے ہیں. مہمان کبھی شرماتے ہیں کہ مولا آپ اور اس طرح میرے ہاتھ دھلائیں، آپ اور میری اس طرح خدمت کریں. فرماتے نہیں، اب تم ہمارے مہمان ہو. امام علی رضا علیہ السلام کے ہاں ایک شخص مہمان بن کے آیا. اب ظاہر ہے کہ اس وقت یہ بجلی وغیرہ تو تھی نہیں، روشنی کے اہتمام کے لیے چراغ جلائے جاتے تھے. اچانک اس کی لو کم ہونے لگی اور وہ بجھنے لگا. وہ مہمان اٹھا کے جا کے اس چراغ کو صحیح کر دے. امام علی رضا علیہ السلام فوراً منع کرتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ نہیں، تم مہمان ہو اور ہم وہ قوم ہیں کہ مہمانوں سے کام نہیں کرواتے، مہمانوں سے خدمت نہیں کرواتے. یہ امام علی رضا علیہ السلام کے اعلیٰ اخلاق ہیں. کس طرح کی سیرت ہے، نورانی سیرت ہے کہ ہم مہمانوں سے کام نہیں کرواتے. یہ ہمیں پسند نہیں ہے. اور پھر امام علی رضا علیہ السلام کا ایک اور لقب جو روایات میں بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ امام علی رضا علیہ السلام عالم آل محمد ہیں. عالم ہیں، علم کو پھیلانے والے ہیں. جی ہاں، امام محمد باقر علیہ السلام بھی باقر علوم ہیں، لیکن اپنے زمانے میں موقع ملا کہ امام علی رضا علیہ السلام بھی علم کو پھیلائیں اور لوگوں کے سوالات کے جوابات دیں.
اب یہ مامون کی مجبوری بن گئی کہ اس وقت مامون نے دیکھا مختلف جگہوں پر شیعہ قیام کر رہے ہیں، اگر میں شیعوں کو اپنے ساتھ نہیں ملاتا میری حکومت نہیں بچ سکتی، تو اس نے صرف دنیا کی خاطر، صرف سیاست کے لیے یہ کیا کہ امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو مجبور کیا کہ وہ ولی عہدی کو قبول کریں، اگرچہ امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولی عہدی خود ایک اپنی جگہ پہ بہت بڑا موضوع ہے۔ امام نے کیوں قبول کیا؟ مجبوری کی صورت میں۔ کیا فرمایا امام نے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں قبول کر رہا ہوں لیکن میں نہ کسی کو منسوب کروں گا نہ میں کسی کو معزول کروں گا۔ بھئی یہ کیسا منصب ہے کہ اس میں آدمی کوئی کام ہی نہ کرے؟ اور اگر یہ مامون اتنا ہی سچا تھا کہ واقعاً امام سے اتنی محبت کرتا تھا تو اسے تو یہ چاہیے تھا کہ خود خلافت سے ہٹ جاتے اور حکومت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے کر دیتے۔ اگر تم واقعاً سچے ہو اپنی محبت میں تو امام کو ولی عہد کیوں بنا رہے ہو؟ امام کو حاکم کیوں نہیں بنا دیتے؟ حکومت ان کے حوالے کیوں نہیں کر رہے؟ یہ صرف ایک سیاسی چال تھی جس سے اس کا ایک مقصد شیعوں کے قیام کو روکنا، اپنی حکومت کو تزلزل سے روکنا، اپنی حکومت کو مستحکم اور مضبوط کرنا۔ نمبر 2، وہ یہ سمجھ رہا تھا اپنی ناقص خام خیالی میں کہ کیونکہ ان کے پاس حکومت نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، اس لیے یہ بڑے عابد اور زاہد ہیں۔ سے ہوتا ہے بہت سارے لوگ اس لیے عابد اور زاہد ہوتے ہیں کیونکہ دنیا ان کے پاس ہوتی نہیں ہے، لہٰذا اگر یہ دنیا میں آ جائیں گے تو یہ بھی دنیا پرستی میں مبتلا ہو جائیں گے، پھر میں لوگوں کو کہوں گا کہ یہ دیکھو جناب ان کی حقیقت یہ ہے۔ لیکن مکروا و مکر اللہ، دنیا والے اپنے نقشے بناتے ہیں اور خدا اپنی تدبیر کرتا ہے۔ یہ کوشش کرتے ہیں کہ حجت خدا کو رسوا کریں، خداوند متعال انہیں ذریعہ بنا دیتا ہے کہ حجت خدا کی عزت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، ان کے مریدین میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، ان کی عزت اور ان کے علم اور اکرام اور فضائل کا چرچا دنیا بھر تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ اس لیے مناظرے کروا رہا تھا کہ کبھی تو کوئی ایسا سوال آئے گا کہ امام فرمائیں گے کہ مجھے نہیں آتا، اس لیے اس نے کوشش کی کہ یہودیوں کو بھی بلائے، عیسائیوں کو بھی بلائے، جتنے مذاہب ہیں جو لادین ہیں ان کو بھی بلایا جائے، بھائی جس کا جو سوال ہو آ کے پوچھے۔ یہ یہی سمجھ رہا تھا کوئی ایسی بات آئے گی کہ فرمائیں گے مجھے نہیں آتا تو میں کہوں گا کہ دیکھو جناب انہیں بھی نہیں آتا، لیکن کبھی ایسا موقع نہیں ملا کہ کوئی سوال آیا ہو اور امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ میں نہیں جانتا۔ پہلے امام سے آخری امام تک کبھی ان کی زندگی میں کوئی ایسا سوال نہیں آیا کہ انہوں نے فرمایا ہو کہ میں نہیں جانتا، ہمیشہ جواب دیا اور ایسا جواب دیا کہ مد مقابل حریف سائل مطمئن ہو گیا، خاموش ہو گیا۔ ایک عیسائی نے سوال کیا ہوا تھا، سب کو پریشان کیا ہوا تھا کہ دیکھو بھائی مسلمانوں، ہم عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، تم مسلمان بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت متفقہ علیہ ہے، سب مانتے ہیں، متفقہ ہے، لیکن حضرت محمد کی نبوت ہم نہیں مانتے، تو یہ اختلافی بات ہے۔ حضرت عیسیٰ کی نبوت اتفاقی بات ہے، سب اس پر اتفاق رکھتے ہیں، رسول اللہ کی نبوت اختلافی ہے، تو اختلافی کو چھوڑ دیتے ہیں، آؤ اتفاقی بات کو لے لیتے ہیں۔ اب کسی کے پاس کوئی جواب؟ امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جی ہاں ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، لیکن ہم اس عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں جس نے خود بشارت دی کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ قرآن کی آیات ہے۔
ان کی کتاب سے ثابت کیا کہ انہوں نے تو یہ خوشخبری دی تھی. اگر تم اس کی اس خوشخبری کو نہیں مانتے، اگر تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس فرمان کو نہیں مانتے، گویا کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہی نہیں. اس عیسیٰ کو تم بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں، جس نے جناب احمد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی خوشخبری دی ہے. اگر تم اسے مانتے ہو تو انہیں بھی مان لو. اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. کبھی اس طرح لاجواب کرتے ہیں لوگوں کو، ان کی کتابوں سے جواب دے کر، ان کی زبان میں بات کر کے، اسی انداز سے بات کر کے. یہ ہوتا ہے کہ جو علم لدنی کے وارث ہیں، جن کو خدا نے علم عطا کیا ہے، وہ کبھی بھی لاجواب نہیں ہوئے. انہوں نے ہمیشہ دوسروں کو لاجواب کر دیا ہے. لیکن بڑا افسوس ہوتا ہے، ہم انہیں امام مانتے ہیں. ہمارے بر صغیر پاکستان اور ہندوستان کا اپنا ہی ماحول ہے. ہمیں اشعار بہت یاد ہوتے ہیں، لیکن کیا ہمیں ائمہ علیہ السلام کی احادیث بھی اتنی یاد ہیں؟ امام علی رضا علیہ السلام کی کتنی حدیثیں مجھے یاد ہیں؟ آج تک میں 14 معصومین کے جشن مناتا ہوں، ان کی کتنی حدیثیں مجھے یاد ہیں؟ گننا چاہیں ہم؟ بھئی یہ کیسا ماننا ہے؟ صرف نعرے کی حد تک؟ صرف فضائل کی حد تک؟ ان کی تعلیمات کیا ہیں؟ انہوں نے کیا فرمایا ہے؟ امام رضا علیہ السلام سے جب سوال کیا گیا، سئل عن خیار العباد، مولا اللہ کے بہترین بندے کون ہیں؟ بہترین بندوں کی بہترین صفات کون سی ہیں؟ فرمایا یہ پانچ صفتیں جس میں بھی ہوں گی وہ بہترین بندے ہیں. نمبر 1، بہترین بندے وہ ہیں اللہ کے اذا احسنوا استبشروا، جب وہ نیکی کا کام کرتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں. نیکی کرتے ہوئے ان کو خوشی ہوتی ہے. اللہ کی راہ میں نے دیا، خوش ہو گئے کہ میں نے ایک نیکی کی ہے. بہت سارے لوگ فضول کاموں میں پتہ نہیں کتنا خرچ کر دیتے ہیں، کبھی مجبوری میں نیکی کی راہ میں خرچ کرنا پڑے تو بخار چڑھ جاتا ہے. ہزاروں لاکھوں جو لٹا دیتے ہیں وہ یاد نہیں رہتے، وہ 10 روپے یاد رہتے ہیں جو اللہ کی راہ میں دیے تھے. نہیں، بہترین بندے وہ ہیں جو نیکی کرتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں نیکی کی توفیق دی. ایک بار خود امام رضا علیہ السلام نے عرفہ کے دن اپنا پورا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا. کسی نے کہا مولا آپ نے پورا مال دے دیا تو بڑا نقصان ہو گیا، پورا مال دے دیا. فرمایا جس کے بدلہ ملنے کی امید ہو وہ نقصان نہیں ہوتا. دوسری روایت میں ہے کہ جس مال کا بدلہ 10 گنا زیادہ ملے وہ نقصان نہیں ہوتا، وہ فائدہ ہوتا ہے. اللہ کی راہ میں دینے سے بڑھ کے ملتا ہے. بہترین بندے وہ ہیں نیکی کر کے خوش ہوں. یہ قرآن کی آیات ہیں، ان کو خوشخبری دو جو نیک عمل کرتے ہیں. وہی قرآنی مضمون ہے جو امام رضا علیہ السلام نے اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے. نیکی کر کے خوش ہونا، گناہ کر کے پشیمان ہونا. گناہ کرتے ہیں پشیمان ہوتے ہیں، خود کو ٹوکتے ہیں میں نے ایسا کیوں کیا، غمگین ہو جاتے ہیں، پشیمان ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں. یہ بہترین بندوں کی صفات ہیں. اذا اعطوا شکروا، جب انہیں کچھ دیا جاتا ہے تو وہ شکریہ ادا کرتے ہیں، احسان فراموش نہیں ہوتے، احسان کا احساس رکھتے ہیں. جو بھی ملے انہیں شکریہ ادا کرتے ہیں. خدا نے نعمت دی ہے خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں. کسی دوسرے نے احسان کیا ہے اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں.
دوسری جگہ پہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من لم یشکر المنعم من المخلوقین لم یشکر اللہ، جو مخلوقات میں سے کسی احسان کرنے والے کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ خدا کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ وہ شکریہ ادا کرو۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ میں والدین کے پاس بیٹھ کے کہوں کہ بابا آپ کا شکریہ، امی جان آپ کا شکریہ؟ کیوں ہمیں 2 منٹ ساتھ بیٹھنے والے دوستوں کی باتیں یاد رہتی ہیں، ان کے احسان یاد رہتے ہیں، ہم ماں باپ کے احسان بھول جاتے ہیں، ان کی ہمیشہ والی محبتیں بھول جاتے ہیں؟ جو ان کا احسان ادا نہیں کرتا، شکریہ ادا نہیں کرتا، وہ خدا کا شکریہ بھی ادا نہیں کرتا۔ دیا جاتا ہے تو شکر ادا کرتے ہیں۔ وَإِذَا ابْتُلُوا صَبَرُوا، کوئی مصیبت آتی ہے تو صبر کرتے ہیں۔ وَإِذَا غَضِبُوا عَفَوْا، جب غصے میں آتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ بہترین صفتیں ہیں۔ نیکی کر کے خوش ہونا، گناہ پہ پشیمان ہونا، ملنے پہ شکریہ ادا کرنا، امتحان میں مصیبت میں صبر کرنا، غصے میں معاف کر دینا، یہ بہترین صفات ہیں جو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہیں۔ دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں ان نورانی کلمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدایا بحق محمد و آل محمد اس جشن کے اہتمام کرنے والے انجمن محمدی کے تمام اراکین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، ہمارے قلوب میں روز بروز قرآن و اہل بیت کی محبت میں اضافہ فرما، ہمیں ایسی محبت عطا فرما جو ہمارے عمل میں منعکس ہو، امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ تقبل منا بحق محمد و آل محمد۔